اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ 2-3 ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہو کہ یہ 4 بندے مار کے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے، پکے قاتل ہیں، ٹارگٹ کلر ہیں، ان کو دنیا کیسے ٹریٹ کرے گی؟ کیا ان کو اپنی بچیاں دے گی؟ کیا ان کے گھروں میں رشتے کرے گی؟ کیا ان کے ساتھ کھانے پینے پہ جائے گی؟ آج میں آپ کو ایک انتہائی خوفناک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات اس لیے بتانا ضروری ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ ان ایون دا ریلیجس فیملیز آف دس کنٹری۔ جو لوگ بظاہر دیندار بھی ہیں وہ بھی اس خطرناک کام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جو لادین ہیں، جن کو اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں ہے، جو ویسے ہی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو نہیں کرتے، لیکن یہ وہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے جس میں بظاہر دیندار لوگ بھی ملوث ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان 2 کرائمز کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے کی تھریٹ دی ہے۔ پہلا کرائم ہے قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کر جانتے ہوئے پورے ہوش و حواس میں مرڈر کر دینا، قتل کر دینا۔ اور دوسرا کرائم آپ جانتے ہیں کون سا ہے؟ قصہ تو بہت لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر کے سناؤں گا کہ 1998 کی بات ہے۔ مائی اللہ وسائی کے ابا کا کچھ دن فالج میں بیمار رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب ابا کا انتقال ہوا تو مائی اللہ وسائی نے اپنے باقی 2 بھائیوں سے کہا کہ افسوس کی بات ہے، ابا تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی جو بھی وراثت ہے اس میں سے مجھے میرا حق بھی دے دو، اللہ کا بھی حکم ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے۔ تو بھائیوں نے اس کو یہ نیوز بریک کی کہ بھائی ابا تو اپنی تمام جائیداد ہم دونوں بھائیوں کو گفٹ کر چکے ہیں، بطور تحفہ دے چکے ہیں۔ تو مائی اللہ وسائی کے کان ٹھن کے انہوں نے بولا ابھی کچھ دن پہلے تک جب ابا ٹھیک تھے، صحیح سلامت تھے، تو ابا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تو پھر یہ آخر کب تم لوگوں کو انہوں نے جائیداد گفٹ کی؟ بھائیوں نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ مائی اللہ وسائی کورٹ چلی گئی اور 23 سال جنگ لڑنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے مائی اللہ وسائی کو اس کی باپ کی وراثت کا حق دے دیا۔ افسوس کی بات صرف یہ تھی کہ اپنے باپ کی وراثت کا حق مانگتے مانگتے اللہ وسائی خود اپنے باپ کے پاس جا چکی تھی۔ کفر اور شرک کے بعد یہ 2 گناہ یعنی کہ قتل عمد اور وراثت میں کسی کا حق مارنا ہمارے دین میں اللہ کی کتاب میں بدترین گناہ قرار پائے ہیں۔ قتل عمد کے بارے میں سورہ نساء آیت 93 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے سزا کس کی؟ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے وراثت میں کسی کا حق مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جو شخص وراثت میں کسی کا حق مارتا ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک بالکل اس قاتل کے جیسا ہے، اس ٹارگٹ کلر کے جیسا ہے، اس دہشت گرد کے جیسا ہے جس نے کسی دوسرے مسلمان کو بے گناہ قتل کیا ہو۔ اتنی سخت وعیدیں اور الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے لیے کسی اور جرم پر استعمال نہیں کیے۔ بعض فقہا کی تو یہ تک رائے رہی ہے کہ اس کا مقصد تو شاید یہ ہوا کہ یہ کام کرنے والے مسلمان بھی شاید کبھی جنت میں نہیں جا سکے۔ کسی کا وراثت میں حق مار لینا چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم اس بات کے اوپر بہت زیادہ بحثیں کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں کہ بھائی کسی نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی کی داڑھی لمبی ہے یا چھوٹی ہے، کسی کے ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے یا نیچے شلوار ہے۔ ہر طرح کے معاملوں کے اوپر ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں، لیکن وہ معاملہ جس کے اوپر بحث نہیں ہوتی اور لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے وراثت میں لوگوں کو حق دینے کا معاملہ۔ اچھے خاصے شریف گھرانے کے لوگ بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اصول جتنے کیٹیگورکلی، جتنے کلیئرلی قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ اور اکثر لوگ اس کے لیے مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں کہ نہیں یار فلانے کا کیا ہوگا، دھماکے کا کیا ہوگا، اصل حق تو ہمارا تھا، مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ لیکن اپنے ذہن میں ایک بات کلیئر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم
اور اللہ تعالیٰ کی محبت کسی انسان سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سچویشنز کو نظر میں رکھنے کے باوجود وراثت کے احکامات نازل کیے ہیں۔ ہم اور آپ کوئی نہیں ہوتے جو ان احکامات کو کمپرومائز کریں یا وائیولیٹ کریں۔ یقین کریں، اگر آپ نے کسی کا وراثت میں حق مارا ہوا ہے اور وہ شخص بھی مائی اللہ وسائی کی طرح دنیا سے چلا گیا، تو پھر آپ بھلے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں یا اپنی ساری زندگی تبلیغ پر خرچ کر دیں، آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ دوسروں پر نظر ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالیں۔ اپنے گھر کی بچیوں کو، بہنوں کو، خواتین کو ان کا حق دیں۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ تمام پراپرٹی، تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے بنائی ہے۔ انشاءاللہ جب حقدار کو اس کا حق دیں گے تو اللہ اس سے 100 گنا اور زیادہ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وراثت کا حق حقداروں میں صحیح سے بانٹنے کی اور ان کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔